یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن جو ایک یہ جو رپورٹ ہے آڈٹ رپورٹ، اس کے اندر یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ 2010 کے ایکٹ کے تحت بنا اور اس کا اجلاس 2018 میں لاسٹ ہوا تھا، جبکہ ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے معاملے میں پاکستان ولنریبل موسٹ ممالک کی فہرست میں میرے خیال سے اوپر ہی کہیں آتا ہے۔ اس کے باوجود، یہ کمیشنز ہونے کے باوجود نہ کوئی اجلاس ہے، نہ کوئی کارکردگی ہے، یہ کیا ہے؟ جی، موسمیاتی بحران سے اس وقت ملک گزر رہا ہے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ 2 دن کے اندر 90 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور پچھلے چند ہفتوں کے اندر 750 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہوئے ہیں، اور املاک کا نقصان، گاؤں کے گاؤں جو ہیں بنیر میں وہ بالکل صفحۂ ہستی سے غائب ہو گئے ہیں، اور گلوفز چل رہے ہیں، اور لینڈ سلائیڈنگ ہے، فلڈز ہیں، کے پی کے اندر طوفان آیا ہوا ہے، کراچی کے اندر 2-3 دن سے بارشیں چل رہی ہیں اور پورا کراچی جو ہے نا وہ ڈوبا ہوا ہے، بجلی ہے۔ اور پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے جس نے یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو وہ ادارہ جو کہ جس کو انچارج ہے، جو کہ اس کو دیکھنا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن جو ہے، یہ بڑی خوفناک ایک رپورٹ آئی ہے کہ، اور یہ سرکاری رپورٹ ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی طرف سے رپورٹ آئی ہے کہ وہ کتنا غیر فعال ہے اور وہ اپنا کام ہی نہیں کر رہا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر کے آج بڑے بھاشن چل رہے تھے کہ یوں کر دینا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ یہ پرائم منسٹر کی انڈر سپرویژن یہ ادارہ ہے، اور یہ خوفناک ہے کہ اتنا بڑا، اور یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ 2022 کے جو فلڈز تھے اس کے ابھی تک کانسیکوینس چل رہے ہیں، اور ہر سال 73 سے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ اپنی سیاسی معاملات اور اپوزیشن کو ٹھوکنے کے اندر زیادہ مصروف نظر آ رہی ہے۔ مگر یہ جو بھی آپ نے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ 2018 سے اب تک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کا آج تک اجلاس ہی نہیں ہوا۔ 2018 7 سال ہو گئے ہیں، اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، اور یہ لازمی ہے کہ این ڈی ایم اے کا جو ایکٹ ہے 2010 کہ ہر سال اس کا اجلاس بلایا جانا ضروری ہے۔ شور مچایا جاتا ہے کہ جو دنیا بھر میں یہ عالمی مسئلہ ہے موسمیاتی تبدیلی کا، اور خطے میں، اور پاکستان بڑا ولنریبل ہے، اور بھائی صاحب ہر سال اس کا اجلاس تو کرائیں تاکہ دیکھیں کیا معاملات ہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، پچھلے سال کی کیا پرفارمنس تھی، کہاں لیپسز ہیں، کیسے امپروو کیا جانا چاہیے۔ میرے لیے یہ شاکنگ ہے خبر کہ یہ 7 سال سے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا، اور اسی کے اندر جو اس کی رپورٹ آئی ہے کہ سیلاب، زلزلے جیسے سانحات جو ہیں، امدادی سرگرمیوں کی ناکامی کی وجہ سے کمیشن کا اجلاس نہیں ہو سکا، اور کمیشن کی غیر فعالیت سے نیشنل پلان کی منظوری مسلسل مؤخر ہوتی رہی کہ اس کا جو ہے ایک نیشنل پلان بننا تھا کہ آپ پالیسی بنانی تھی کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور یہ جو اموات کا بھی 750 کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور پورے ملک کے اندر آپ دیکھ لیں ترکھم سے کراچی تک ایک طوفان آیا ہوا ہے اور لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور نیشنل پلان اس لیے نہیں بن رہا کہ اس کی نیشنل ایک میٹنگ نہیں ہو پا رہی۔ یہ میرے لیے مائنڈ شاکنگ ہے یہ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ وزیر اعظم کی زیر صدارت کمیشن کا اجلاس بلائے نہ جانا مجرمانہ غفلت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی سرکاری رپورٹ پر پرائم منسٹر کو الزام ٹھہرا رہی ہے کہ یہ ادارہ ان کی نگرانی میں چل رہا ہے، وہ جا کے اپنی فوٹو آپس کر رہے ہیں اور وہ میٹنگز دکھائی جا رہی ہیں، اور صبح سے پرائم منسٹر کا چل رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر بڑی پھرتی سے ہے۔ اور میرے بھائی آپ اپنی ذمہ داری تو پہلے نبھائیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کا اجلاس بلائیں اور اس کے اوپر نیشنل پلان بنائیں۔ پلان ہی نہیں بن رہا اور 7 سال سے اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی۔ مزید سن لیں اس کی، انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے نے اجلاس بلانے کی 12 سمریاں بھیجیں، عمل درآمد نہ ہوا۔ یعنی این ڈی ایم اے بھیج رہا ہے، پی ایم ہاؤس سے وہ اس کی کوئی وہ رسپانس نہیں ہے، اور اس کی عدم فعالیت سے امدادی کارروائیوں میں بد انتظامی بڑھی ہیں،
کہ یہ آپ کو یاد ہوگا 2022 کے فلڈ کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی طرف ہمیں کافی ایک فنڈز دیے گئے تھے، وہ لیپس ہو گئے، ہم اس کا نہ تو استعمال کر سکے، اس لیے کافی سارے فنڈز ہمیں ملے بھی نہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے وہ تفصیلات کیا ہیں۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب میں 3 کروڑ 30 لاکھ متاثر ہوئے تھے اور 8 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ این ڈی ایم سی کا کردار کہیں دکھائی نہیں دیا، یہ بھی یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ پر پالیسی، بجٹ اور نگرانی بغیر اجلاس کیسے ممکن ہے؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس کا اجلاس نہیں بلاتے، تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پہ نہیں بٹھاتے، تو کیسے آپ اپنی انتظامیہ کو کہہ سکتے ہیں یہ کریں وہ کریں؟ پالیسی گائیڈ لائنز ہی نہیں ہیں۔ اور یہ انہوں نے اب سفارشات دی ہیں، ترلائی کیا ہے کہ خدا کے لیے اس کا وہ کر لیں۔ پر میرے لیے یہ پڑھ کے جو ہے کہ ہم نے 3 دن سے تمام اس وقت پاکستان کے چینلز کے اوپر، کیونکہ اتنی بڑی آفت ہے اور لوگوں کی جو اموات ہیں اور املاک کا جو نقصان ہے، پورا پاکستان پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، مگر ایک بنیادی چیز جو ہے، ایک سینٹرل جو اس کے لیے ادارہ ہے، اس کا اجلاس نہیں ہو رہا، پالیسی نہیں بنتی۔ اگر تھوڑا سا آپ اس پہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیں کہ اس کمیشن کا حصہ اور کون کون سی معزز شخصیات ہیں یا عہدیداران ہیں، میں اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا ہیلپ کر دوں، ریمائنڈ کر دوں، میں اس کا پڑھ دیتا ہوں، میرے سامنے یہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے shall consist of prime minister, of course he shall be the chairperson، وہ ہے۔ اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن دا سینٹ، الحمدللہ وہ اس وقت جو ہے 10 سال قید ہو چکی ہے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن دا نیشنل اسمبلی، ان کو بھی 10 سال قید ہو گئی ہے۔ منسٹر آف ڈیفینس کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ جو ہے منسٹر فار ہیلتھ، منسٹر فار فارن افیئرز، سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن منسٹر، منسٹر آف کمیونیکیشن، منسٹر فار فائنانس، منسٹر فار انٹیریئر، گورنر خیبر پختونخوا اور چیف منسٹر آف آل دی پروونسز۔ یہ ہیں، یہ آدھی کیبنٹ کو ابھی حال ہی میں تمغے دے دیے گئے ہیں، اور یہ پرفارمنس ہے کہ یہ جو پاکستان ملک جس کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ولنریبل ترین ہے اور یہاں پہ سب سے زیادہ خطرات ہیں، اور اس کی جو سینٹرل ایک آفس ہے اور جس کی نگرانی پرائم منسٹر اور آدھی کیبنٹ کرتی ہے، وہ 7 سال سے انہوں نے اجلاس ہی نہیں بلایا۔ اس میں یہ نہیں ہے 7 سال میں پچھلی گورنمنٹ بھی شامل آ جاتی ہے، مگر اب پچھلے 2-3 سال میں 2022 سے اس کا سکیل بہت بڑھ گیا ہے۔